بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم بنیادی ضرورت جو کسی بھی پروفیشنل کے لیے ہوتی ہے، جس میں اس پروفیشنل کو اپنی لائف کو بہت خوبصورت اور پروفیشنل لائف کو بہت شاندار طریقے سے گزارنے کے لیے اسے دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نمبر ون، اس کی ہارڈ سکلز، اینڈ نمبر ٹو، اس کی سافٹ سکلز. ہارڈ سکلز سے مراد ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کے اندر اس اسپیسیفک جاب کو پرفارم کرنے کے لیے انیشیلی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور سافٹ سکل اس سے بیونڈ چلی جاتی ہیں. اس کا جو پیراڈائم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ پراپر ایک کازمیٹک سٹائل کے اندر، کرزمیٹک سٹائل کے اندر وہ اپنی لائف کو اور اپنی جاب کو سسٹین کر سکے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ان دونوں صلاحیتوں سے جو شخص مزین ہوگا، جو بھی فرد مزین ہوگا irrespect آف میل اور دا فیمیل، تو وہ نہ صرف انڈکٹ بہت اچھے طریقے سے ہوگا، بلکہ پیراللی وہ اپنی اس جاب کو خوبصورت انداز سے اس میں سروائیول بھی لے سکے گا اور اس کو پائے تک مل تک پہنچائے گا، یعنی میریٹوریس ڈیزائن تک وہ پہنچ جائے گا. اس وقت جو دنیا کے سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک ڈائر نیڈ فیل کی جا رہی ہے پروفیشنل ایتھکس کی، کہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہونے کو کس طریقے سے میئر کیا جائے، وہ کون سے انڈیکیٹرز ہوں جن کے ذریعے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہے یا نہیں. اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کڈنی فروخت کر دیتا ہے، ایک جج ہے جو کہ انصاف کے پلڑے میں جھکاؤ دے دیتا ہے، ایک انجینئر ہے جو غلط بلڈنگ بنا دیتا ہے اور کئی جانوں کو لے جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ پروفیشنلی نہایت کمپیٹنٹ ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں جو اس کو ڈیٹیریوریٹ کرتی چلی جاتی ہیں اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہتر اور ویل پرفارمنگ انسان نہیں بن سکتا. ایک بہت عجیب سی بات ہوئی ہے، ہم ایڈمنسٹریٹو میئرز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم جب تک دھونس، دھمکی، دباؤ، دبانا، اونچی آواز میں بات کرنا، جب تک یہ حرکات نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بہترین ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتے ہیں. غلط. یہ کبھی بھی کسی اچھے ایڈمنسٹریٹر کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، جس نے غلطی کی ہے اس کو پراپر سزا دے، اچھا ایڈمنسٹریٹر، لیکن وہ ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں تولے، غلط بات. جب کوئی بندہ کسی اپنی ورکنگ پلیس کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہی مسٹ تھنک اونلی اباؤٹ ہز ورک فار وٹ ہی ہیز بین انڈکٹڈ. جب بھی کوئی شخص اپنے کام پر ہو تو پھر اس کو صرف اور صرف اس کو اپنے کام کے متعلق ہی سوچنا چاہیے. ڈونٹ تھنک اینی تھنگ ایلس اینڈ ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ ورک، کہ اس چیز سے باہر نکل کے آپ کچھ اور چیزوں کو انوالو کر دیں اف یو آر اے بیسٹ پروفیشنل. نمبر 2 بات جو بڑی اہم ہے کہ اس کو اپنی پوری کی پوری توانائیاں، اپنی پوری کی پوری ایفرٹس، اپنی پوری کا پورا طاقت، اپنی ساری صلاحیتیں اس کو انڈلج کرنی چاہیے اپنے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا اپنی ان ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے. ہر امپلائی جو ہوتا ہے وہ ایک نہایت ہی اہم پارٹ ہوتا ہے. ہر امپلائی، چاہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس آفس کا سب سے سینئر ہے، اس آرگنائزیشن کا سی ای او ہے، یا اس آرگنائزیشن کا ایک پی این یا چوکیدار ہے، ایوری باڈی از ویری امپورٹنٹ، اور اس کی امپورٹنس سے آپ قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس کو اہمیت دیں، اس کو اہم سمجھا جائے. بینگ اے پروفیشنل must strive to contribute his best to the success functioning of the organization. چونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، سو ہر فرد کو اپنی آرگنائزیشن کے لیے مکمل طور پر ڈیووٹنگ ہونا چاہیے. Now the question is this کہ اس ساری چیزوں کو کرنے کے لیے اہم ترین ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی ہارڈ سکل ہیں، آپ پروفیشنلی کتنے کمپیٹنٹ ہیں، آپ کی یہ ساری کی ساری کمپیٹنسی آپ کو جسٹ انٹرویو اور جاب میں شامل ہونے کے لیے تو ضروری ہے. آپ نے اپنی کوالیفیکیشنز دے دیں، آپ نے اپنی ڈگریاں ان کے سامنے رکھ دیں، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل 15% ہے آپ کی ٹوٹل زندگی کا. ریسٹ 85% آف یور پروفیشنل لائف
lies on soft skills. Soft skill ہیں کیا؟ ریسرچرز کے خیال کے مطابق سافٹ اسکل وہ ساری کی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ لائف اسکلز ہوتی ہیں، وہ لائف پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو انکلینیشنز ہوتی ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ سنسیئرٹی، آنیسٹی، ڈسپلن ہوتا ہے آپ کی لائف کا، جس کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنی اس پروفیشنل لائف کے اندر. دیز کوالٹیز آر کالڈ سافٹ اسکلز. آپ میتھمیٹکس پڑھانا چاہتے ہیں، آپ میتھمیٹکس کے کسی ٹیچر کی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو میتھمیٹک کتنا آتا ہے، آپ کے پاس میتھمیٹک کی کون سی کوالیفیکیشن ہے، آپ پی ایچ ڈی ہے میتھمیٹکس میں، دیٹس گڈ، دیٹس یور ہارڈ اسکل. اس نے آپ کو انٹرویو سے گزارنے میں ہیلپ کر دی. نو وین یو ہیو بیکم اے ٹیچر، when you have become the part and parcel of that organization، اور اب یہ آپ نے اپنا اس میں پارٹ ادا کرنا ہے، تو you are not the sole over there in the organization. آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی لنک ہوتے ہیں، آپ کا اپنا سٹاف بھی لنک ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی لنک ہوتے ہیں. آج ہم بڑے آرام سے یہ بات دیکھ رہے ہیں، تھرو آؤٹ دا کنٹری دیکھ رہے ہیں. rather I am sorry to say in throughout the world we are looking at that there is always a rift between the head of that institution, that organization, and between the staff. What? Because he has focused on the 15%, but he has neglected 85%. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں، چاہے کوئی بھی آرگنائزیشن اور کسی بھی عہدے اور مرتبے کا آدمی ہو، وہ پریشان ہے، وہ کنفیوز ہے، وہ ڈسٹرب ہے، وہ سٹریس میں ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے حد تک کا جو کام تھا اس نے وہ کر دیا، یعنی اس نے اپنی کوالیفیکیشن، ہی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، اور اس نے اپنی کوالیفیکیشن کو تو پورا کر دیا. سوال یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن اس نے کی ہے، اس کوالیفیکیشن کو وہ اپنی شخصیت کے اندر اس قدر ٹرانسلیٹ کروا رہا ہے جیسا کہ اس نے پڑھا تھا. کہیں وہ لفظوں کی حد تک تو نہیں رہ گیا تھا. سو جرنل سٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ سافٹ سکلز گیٹ لٹل ریسپیکٹ بٹ ول میک اور بریک یور کیریئر. اس کے اندر بہت تھوڑا سارا ڈفرنس رہ جاتا ہے، جو عام سطحی قسم کی اگر ہم صورتحال میں جاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ایلیمنٹ رہ جاتا ہے، لیکن یہی تھوڑا سا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، چٹکی برابر ایلیمنٹ جو محسوس کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب یہ پھیلتی ہے تو یہی آپ کے کیریئر کو یا بناتی ہے یا آپ کے کیریئر کو بگاڑ دیتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں کہ بڑے لرنڈ لوگ ہوتے ہیں اپنے اس پروفیشن کے اندر، لیکن وہ اپنے کیریئر لائنز کو مینٹین نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ڈیفیشنسی ہوتی ہے سافٹ سکلز کی. آبجیکٹیوز ہمارے آج کی اس ڈسکشن کے یہ ہیں کہ ہم انکلکیٹ کر سکیں ان اسٹیک ہولڈرز کے اندر، ان ایڈمنسٹریٹرز کے اندر، ایون ان کے ورکرز کے اندر، کہ جو مین ایلیمنٹ ہے آپ کی سافٹ سکلز کا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انر انجینئرنگ پر کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر کتنے مستند اور کتنے پرفیکٹ کرتے ہیں. کرٹیکلی اور ریفلیکٹیو تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں، آپ چیزوں کو بڑے آرام سے دیکھتے ہیں. ڈونٹ بی پیشنیٹ، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں. آپ بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں، آرام سے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کسی ٹینٹیٹیو ڈیسیژن پر پہنچ سکیں. یکدم فیصلہ نہیں. سیلف مینجمنٹ اور سیلف اویئرنس کے کبھی خود بھی بیٹھ کے آرام سے یہ دیکھ لیا کریں کہ آج جس شخص کو آپ کسی کی غلطی پر ڈانٹ کے آئے ہیں، کہیں ایسی کوئی غلطی آپ کے اندر تو موجود نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے اپنے پیئر کے ساتھ جس بات پہ جھگڑا کیا ہے، ایسی غلطیاں تو میں بھی کر رہا ہوں، ایسی غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی. سو سیلف ایکچولائزیشن کہ مجھ میں ابھی کن کن چیزوں کی کمی ہے، کن سکلز کی مجھے ضرورت ہے. Another thing, communication skill. So you will have to be in the position just to communicate everything very sensibly. Selection of very good words, selection of very good gestures and postures, selection of very moderate way of and tone to speak. Then everything whatsoever is being provided to you. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں کسی آرگنائزیشن کے، آپ اپنے ریسپانسز پر غور کریں. You are being informed about something. Don't trust the thing and don't take initiative by the simple and mere reporting.
of the one person. You have to have the create multi-dimensional ways in which you can control your organization and you can have a very good decision. Another thing, ہم دوڑ میں لگ گئے, جیتنے کی دوڑ میں لگ گئے, اپنی ساری انرجیاں کنزیوم کر دیں, ساری انرجیز کو کنزیوم کر دیا اس بات پر کہ میرے سر پر ایک سیرا باندھا جائے گا. I would be considered as a winner of that. غلط کیا ہم نے. کبھی بھی کسی ایک شخص نے جنگ نہیں جیتی, کبھی کوئی آرگنائزیشن کسی ایک شخص سے نہیں چلی. وہ اپنی انرجی کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ڈائیورٹ کر لے اس سینرجک ورک میں, کہ نہ صرف وہ خود پوری طاقت کے ساتھ کام کرے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہم تو ہیٹروجینیس گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی بھی مدد کریں جو لوگ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹیو اینڈ میں وہ اپنے ساتھ لا سکیں, ٹیم بنائیں, پیئرز کے لیے سپورٹیو ہو جائے. Soft skills are the skills and ability and traits that a personality, attitude and behavior. آپ کی شخصیت, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا بیہیویئر, یہ کوئی فارمل یا کوئی ٹیکنیکل ایلیمنٹ نہیں ہوتا. سمپل, ویری سمپل. یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایلیمنٹ, کہ آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, کس طرح ریسپونڈ کر رہے ہیں, آپ اپنے ٹارگٹ کو کس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں, اپنے ٹارگٹ کو کس طریقے سے ہٹ کرتے ہیں. سافٹ سکلز یہی ہماری لائف سکلز ہیں, ہماری سیوک سینس ہے, اور ان کے بغیر تو نہ صرف آپ پرسنل پروفیشنل لائف بھی نہیں گزار سکتے. سو جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں تو بہترین پروفیشنل وہی کنسیڈر کیا جائے گا جو اس 85% پہ غور کرتا ہے, جس کے اندر وہ اپنی گروپس کے ساتھ, اپنے پیئرز, اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر الائن ہوتا ہے, ان کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے. What do we want from you? The time of the human being has gone. You will have to think when you are acting being a human, not a human being, but being a human. Being a human, what should be done? How to speak, how to deal with the people, your nods, your gesture, your posture, your body language, your sentence structure, selection of the words, speaking design with the other people, oral or written communication. کیسی بھی صورتحال ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر آپ کبھی بھی سروائیول کی طرف نہیں جا سکتے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ ٹو تھنک اباؤٹ اے تھنگ بائی دا وے آف دا ویریس پرسپیکٹو, پرابلم سالونگ, ریسورسفلنس ہونی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں اس وقت آتا ہے. ابیلٹی ٹو ورک پروڈکٹیولی آن اے ٹیم, یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اسی وقت آ سکتی ہیں جس وقت ہم اس 85% کو, اپنی سافٹ اسکلس کو فوکس کرتے ہیں. Soft skills are very important to handle the interpersonal relation. From person to person جو relationship ہے اس کو strengthen کرنے کے لیے, to take appropriate decisions, ایک strong decision لینے کے لیے, ایک مضبوط فیصلہ کرنے کے لیے, to communicate effectively, to have the good impression and impact to gain the professional development. تاکہ نہ صرف آپ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نمبر گیم کے اندر آپ اپنے پیئر کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو اس طرح ڈیٹیریوریٹ کر بیٹھیں کہ بعد میں آپ اس پروفیشن میں پازیٹیولی رہنے کے قابل ہی نہ رہیں, بیکاز یو آر سپورٹڈ بائی. سو جب ہم چلتے ہیں تو ہم ان سٹینڈرڈز اور انڈیکیٹرز پہ چلتے ہیں. ناٹ شیل از دس, سافٹ اسکل is more important than your hard skills. Work hard to learn about your profession. Do more just to work on this one, that you are going to hit the situation in a positive and very amicable way. That is the route from where you can proceed.